ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 سال جب حکومت میں ان کے مکمل ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو جج کرنے کا ان کا پیمانہ یہ ہوگا کہ غریب عوام کے حالات کیسے ہیں، اس وقت غربت میں کمی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ ایک یہ مقصد ہے ان کا اس حکومت میں رہنے کے لیے۔ لیکن پھر کل کیا خبر سامنے آئی؟ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پہنچیں۔ یہ ہائیسٹ ایور پرائسز میں اضافہ بھی ہے اور سب سے زیادہ پرائسز بھی ہیں ملکی تاریخ کی۔ وزیر اطلاعات، سب سے پہلے تو یہ ہوا وزیر اطلاعات صاحب کل آئے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو احساس ہے عوام کا اور یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے۔ جب ان کے پاس کی سمری آئی تو انہوں نے کہا نہیں 8 روپے بڑھا دیے جائیں، یہ زیادہ قیمت بتائی جا رہی ہے جو سمری کے مطابق ہے۔ لیکن رات کو کیا ہوا؟ پرائم منسٹر صاحب کے ریجیکٹ کرنے، حکومتی وزیر اطلاعات کے یہ بیان دینے اور اس کے باوجود بھی رات کو خبر ہم نے ٹی وی پہ دیکھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے 3 پیسے قیمت بڑھا دی گئی ہے فی لیٹر۔ اور پھر اب یہ سوال اٹھا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو پھر یہ فیصلہ کہاں سے سامنے آیا؟ حکومت کی طرف سے جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ جو عالمی اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان تنازع چل رہا ہے اس میں عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن پھر کل ہی ہم نے رات کو دیکھا 4% کمی بھی کی خبریں بھی آئیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ تو کیا حکومت اگر یہ اپنی ترجیحات پہ رکھتی ہے کہ عوام کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، خود ذاتی طور پہ پرائم منسٹر صاحب عوام کے احساس کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اور پھر ایسے موقعوں پر حکومتی وزراء کی طرف سے کچھ مشورے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج شاہ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے مشورہ دیا عوام کو کہ جتنا کم فیول استعمال کر سکتے ہیں کریں۔ سنیے ان کی گفتگو۔ پاکستان میں اگر اس کی کنویں ہوتے تو پھر تو ایک اور بات تھی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا کم فیول استعمال کرنا چاہیے۔ سخت وقت میں یہی ہوتا ہے کہ زندگی دیکھیں نارمل نہیں رہ سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سن لیجئے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے احساس کا اظہار کس طریقے سے کیا۔ یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا تھا، تو ہمیں ووٹ اس لیے ملی تھی کہ وہاں ہم نے غربت کم کی تھی۔ 5 سال کے بعد انشاءاللہ 2023 میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی، میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی۔ میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا۔ پہلے پروگرام میں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ عوام کی طرف سے بڑا شدید ری ایکشن آ رہا ہے ان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔ پہلے ہی مشکلات بہت ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آج ایک اور چیز جو خبروں کی زینت بنی، ایک اور خبر، اس کا بھی ہم دوسرے نمبر پہ ذکر کریں گے پروگرام میں۔ وہ ہے محسن بیگ صاحب ہیں جن کو آپ ہمارے ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں، جو بڑے قریب رہے عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی کے، اور اچانک سے کچھ عرصہ پہلے ان کی طرف سے بڑے حکومت مخالف بڑا سخت قسم کا ایک بیانیہ سامنے آنے لگا۔ ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک ٹاک شو کچھ دن پہلے ہوا تھا جس میں انہوں نے کچھ گفتگو ہوئی تھی شرکا کی طرف سے پروگرام کے، مراد سعید کے حوالے سے زو مانی قسم کی، جب ان کی پرفارمنس پہ ان کو ایوارڈ ملا تھا۔ آج صبح 9 بجے مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم محسن بیگ صاحب کے اسلام آباد کی رہائش گاہ پہ 9:30 پہ آدھے گھنٹے کے وقفے سے پہنچ گئی، اور وہاں پہ جو ہوا وہ یقینی طور پہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ ایک طرف محسن بیگ صاحب اسلحہ لے کے سامنے آ گئے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ایف آئی اے کا ایک اہلکار زخمی بھی ہوا، لیکن پھر دوسری طرف سے ان کا بھی یہ جواز سامنے آیا کہ ایف آئی اے بغیر وارنٹ کے ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کو ایک گمان ہوا کہ جیسے کوئی ڈاکو تو گھر میں نہیں آ گیا، تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ بہرحال ان کو عدالت کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی اس کو ہم ذکر کریں گے، اس چیز کو کنڈیم کرتے ہوئے کہ کوئی زومانی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہ پھرتی جو دیگر لوگوں کے خلاف مہم چلتی ہے اس پہ بھی ایف آئی اے دکھاتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، نون لیگ کے ایک کارکن کو گرفتار کیا گیا تھا، جس پہ آپ ٹویٹر اگر یوز کرتے ہیں تو مریم نواز بہت زیادہ احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں اپنا۔ آج پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ صاحبہ درخواست لے کے گئی ہیں مریم نواز کے خلاف، کیونکہ وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جو کارکن ہے ان کا، وہ کچھ ایسے ہیش ٹیگز چلا رہا تھا جس میں حکومت کے مطابق ذاتی کردار کشی کی گئی، پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے تبصرہ کیا گیا، خاتون اول کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بڑی سختی کری۔ اور آخر میں کچھ ہم ذکر کریں گے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص کر جہانگیر ترین کا ایک ڈنر ہوا ان کے جو ایک رکن ہے ان کے ہاں، اور اس میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اپوزیشن اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہے آگے نو کانفیڈنس لانے کے حوالے سے، اور یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ کافی سارے حکومتی ارکان رابطے میں ہیں، ٹھیک وقت کا انتظار ہے اعلان کرنے کے لیے۔ ان تمام معاملات پہ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پی ٹی آئی کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے میرے ساتھ،
اور سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی ہے اور ان سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے یہ جو واقعات ہیں جس قسم کی ٹاک شوز میں گفتگو تھی، پھر جس قسم کا عمل آج حکومت کی طرف سے FIA کی طرف سے کیا گیا محسن بیگ کی گرفتاری کے حوالے سے، تمام ایشوز پہ بات ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں پیٹرولیم پرائسز سے۔ اندلیب صاحبہ، بہت جلدی یہ سب کچھ ہوا کہ ایک دن پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں غریب کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، لیکن یہ انڈیکیٹ تو نہیں کرتے آپ کے فیصلے کہ حالات ٹھیک ہو بھی سکیں گے۔ ملکی تاریخ کی ہائیسٹ ایور پرائسز ہیں، اور یہ بھی تھوڑا پہلے تو یہ ایکسپلین کیجئے گا کہ فواد چودھری صاحب نے پہلے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس سمری کو ریجیکٹ کیا ہے، بعد میں وہی ہو گیا، کس کی مرضی سے ہوا یہ فیصلہ؟ شکریہ آپ صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بالکل یہ جو پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ساری دنیا میں بے شمار بڑھی ہے اور تاریخی بڑھی ہے، اس کا اثر سب ملکوں پہ اسپیشلی پاکستان پہ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہم تیل تو خود پیدا نہیں کرتے، اور ہمارے انفارچونیٹلی جتنی بھی بجلی گھر ہیں وہ زیادہ تر تیل پہ چلتے ہیں، جو کہ سب سے مہنگا اور جو کہ سب سے پولوٹیڈ آپشن ہے۔ لیکن آبویسلی اگر 40 سال ان بجلی گھروں کو آپ نے اس کاسٹلی اس میں بنایا تو ان کو چلانے کے لیے آپ کو تیل تو باہر سے ہی لینا پڑے گا۔ تو اب جو باہر کی پرائسز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ $45 سے $95 تک گئی ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جب یہ کہیں گے جی ہمارے زمانے میں اتنی پرائسز تھی، تو ان کے زمانے میں تو جب وہ کہیں گے آپ ضرور $44 پوچھے گا۔ لیکن شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کنویں ہمارے پاس نہیں ہے تیل کے، لیکن اندلیب صاحبہ جب پرائم منسٹر صاحب سول نافرمانی کی کالز دیتے تھے تو پیٹرول کے تیل کے کنویں تو اس وقت بھی نہیں تھے پاکستان میں۔ عوام آج یہ ضرور آپ سے سوال کریں، مجھے اس کا اسپیسیفک ضرور جواب دیجیے گا۔ یہ بڑا عجیب سے ٹیسٹ میں جا رہا ہے کہ پہلے اطلاعات کے وزیر آ کے کوئی بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کیا، بعد میں کیسے یہ سمری اپروو ہو گئی؟ مجھے آپ نے یہ اگر موقع دیں گی تو میں اپنی بات فنش کروں گی، اگر جب میں کوئی بات کا لاجک دینا شروع کروں گی اور آپ اس لاجک کو ٹوکیں گی تو پھر میں احتجاج کروں گی۔ محدود وقت ہوتا ہے اندلیب صاحب، ہر بار آپ سے اس بات کے اوپر تو ہوتی ہے بحث۔ میں اور ہر دفعہ میں آپ کو کمپیریزن دے دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں آپ باقیوں کو تو اتنا انٹرپٹ نہیں کرتی ہیں اور مجھے کیوں کرتی ہیں، تو وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے۔ میں سبھی کو انٹرپٹ کرتی ہوں، میں سبھی کو انٹرپٹ کرتی ہوں۔ اور دوسرا ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، اب اس سوال کو آپ نے لاجکلی بتانا ہے کہ ان کے ٹائم جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں $44 تھا، ہمارے ٹائم پہ $95 ہے، کیونکہ اس وقت ہر طرف جو ہے شارٹیج ہے، کورونا کی وجہ سے شارٹیج ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں 2 سال پہلے جب ڈیمانڈ سپلائی زیرو ہو گیا تو کتنے کا ہم نے نیچے کیا ہوا تھا، 70-75 روپے پہ آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت تو بالکل ہی کوئی دنیا میں خرید ہی نہیں رہا تھا، ڈیمانڈ نیچے تھی۔ اس وقت دنیا ریوائیو ہوئی ہے، ڈیمانڈ سب سے اوپر ہے، یوکرین اور اس کا رشیا کا کرائسس ہے، لوگ شارٹیج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یوکرین اور رشیا کے کرائسس کی آپ بات کر، پھر آپ کہیں گے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں علی پرویز صاحب سے ان کا پوائنٹ بھی لے لیتی ہوں، لیکن یوکرین کی پرائسس کی آپ بات کریں، کل رات کوئی خبر سامنے آگئی 4% کمی آئی۔ دوسری بات یہ سوری میں بھی اب انٹرپٹ کروں گی آپ کو۔ یہ جو ہوتا ہے یہ 1 مہینے کے لیگ سے ہوتا ہے، سو اگر آج پرائسز دیکھیں، پچھلے پورے مہینے خان صاحب نے پرائسز نہیں انکریز کی، جب کہا گیا انہوں نے نہیں کی، پورے مہینے آپ ذرا انڈیا میں دیکھ لیں کتنی دفعہ انکریز ہوئی ہے، پورے خطے میں دیکھ لیں آپ، اور یہ جو اب نیچے آئیں گے اور انشاءاللہ اور نیچے آئیں گی، اس کا امپیکٹ 1 مہینے بعد آئے گا، کیونکہ ہم پچ بٹن سے کوئی نلکا تو نہیں ہے نا۔ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، میرا سوال آپ سے یہ ہے، برائے مہربانی اس کا، کیونکہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ نلکے سے آتا ہے کہ ہم نلکا آن اور آف کریں گے؟ دوسرا میرا یہ ہے کہ کیا ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں، کیا آپ یہ جو کیا ان کے زمانے میں آئل کی پرائسز یہ تھیں، مجھے بتائیں ان سے سوال لے کے جانے دیجیے گا۔ اندلیب صاحبہ، میرا بھی ایک شکوہ آپ نوٹ کیجئے گا، کیونکہ ہر بار آپ مجھ سے شکوہ کرتی ہیں، کبھی بھی آپ سے جو میں سوال کرتی ہوں آپ اس کے جواب پر نہیں آتی، جب میں کیونکہ آپ سوال کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیتی ہیں۔ فواد چودھری نے یہ بیان کیوں دیا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا؟ پھر کون تھا جس نے اس کو جاری کر دیا؟ میرا جملہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا، میں اس پہ آ رہی ہوتی ہوں تو آپ بیچ میں ایک اور سوال کر دیتی ہیں۔ اب آ بھی جائیں اس کے اوپر۔ لیکن بات کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ہمیشہ نہیں چاہتے، سارے یہ اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں پھر کیا ہوگا، پھر سیکولر ڈیٹ بڑھ جائے گا، پھر اور چیزیں ہو جائیں گی،
प्राइम मिनिस्टर हत्तोल इम्कान कोशिश करते हैं कि ये ना हो और मिनिमम पॉसिबल हो। जब 20 रुपए का आता है और आके कर देते तो हैं 12 रुपए पे उन्होंने किया। अली परवेज साहब, आप लोगों की तरफ को भी इस बात का इदराक है कि IMF, और ये भी कुछ दिन पहले ही हमने ये खबर देखी कि इस बात का वजारत खजाना की तरफ से इजहार किया गया कि कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ानी होंगी, IMF की शराइत को हमने ऑनर करना है। लेकिन आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि जो सेनेट के अंदर बिल भी पास हो गया, आप खामोशी से बैठे रहे और कोई खास एहतजाज बाद में भी आपस में नहीं किया, पीपल्स पार्टी से मुलाकात भी कर ली आप लोगों ने। ये नागुज़ीर है इस किस्म के फैसले करना हुकूमत के लिए, तो फिर तनकीद क्यों की जाती है? और जो अंदलीब साहब आप लोगों के वक्त से मवाजना कर रही थी, उसका भी जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपको इस इजाज़त के साथ अगर कोई मेरी बात समझ ना आ रही हो तो मुझे बिल्कुल इंटरप्ट करके पूछ लीजिएगा। और जो शिबली फराज साहब का आप गिला कर रही थी कि वो हमें ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करें क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, उस पर आप हैरान क्यों हैं? मैं आपसे पहले ये पूछ लेता हूँ, क्या इस हुकूमत के वज़ीरों ने जब आटा क्राइसिस चल रहा था तो हमें मशवरा नहीं दिया कि रोटी की खपत कम कर दें और केक खाना शुरू कर दें? तो ये चीज़ें तो इनका वतीरा रह चुकी हैं, आप इस पर परेशान मत हुआ करें। और जो अंदलीब साहिबा ने बात की कि ये सारे की सारी महंगाई तेल की कीमत में इसलिए आ रही है कि बैनुल अक़वामी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जाके फैक्चुअली चेक कर लीजिएगा। पीपल्स पार्टी के अदवार के अंदर $150 बल्कि $147 पर बैरल टच किया था, और उस वक्त भी क्या पेट्रोल की कीमत 160 रुपये लीटर थी कि नहीं थी? ये चेक कर लीजिएगा। और इनके जो खुद साख्ता यहाँ पे आइंस्टाइन थे, जो उस वक्त असेंबली के अंदर खड़े होकर तकरीर करते थे कि अगर हुकूमत पेट्रोल के ऊपर से सारी टैक्सेशन खत्म कर दे तो पेट्रोल हम सस्ता मुहैया कर सकते हैं। तो आज PDL 18 रुपए क्यों ले रहे हैं? आज पेट्रोल के ऊपर कस्टम ड्यूटी 10 रुपए लीटर क्यों ले रहे हैं? अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी तेजी अपनी जगह की भी तो सुननी है। अली परवेज साहब, नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बुनियादी चीज जो है जिसकी वजह से हमें यह काम करना पड़ रहा है वो ये है कि हमने इस्लाहात पिछले 3-4 साल में कोई नहीं किए हैं। हमने सारे का सारा ध्यान अपने सियासी मुखालफीन की जुबान बंदी करने के ऊपर, उनके ऊपर हीरोइन डालने के ऊपर लगा दिया। तो जो आपको इस्लाहात करनी थी आपने नहीं की, जो आपकी इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर, उसकी वजह से आपके खसारे, जो बैरूनी खसारा है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो इमरान खान साहब कहते थे किस महारत से उन्होंने कंट्रोल कर लिया, दोबारा 6 महीने के अंदर $9 बिलियन पे आ गया है। आपका जो अंदरूनी जो माली खसारा है वो इस साल 4000 अरब का रिकॉर्ड अमाउंट को टच करेगा। तो जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके तो आपने पैसा तो कहीं से इकट्ठा करना है ना। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगा कर दो और गरीब आदमी की जेब से ये पैसा निकाल लो, क्योंकि इन्होंने अपने ATMओं को तो टैक्स नेट में नहीं लाना, वो तो इनकी तरजीह हम देख चुके हैं। ये वो बुनियादी अभी 2 दिन पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो लोग नहीं टैक्स देते उनको मैं ये मुतनब्बे करना चाहता हूं। ये 4 साल बाद उनको ख्याल आया है। ये 4 साल में, तो 4 साल में उन्होंने क्या प्रोग्रेस दी है? आप लोग अपनी कंफ्यूज पॉलिसी जो बतौर ऑपोजिशन आप लोग लेके आते थे, हमने मिफ्ता इस्माइल साहब आए आगाज में जब असद उमर साहब ने कहा IMF के पास नहीं जाएंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि मुल्की हालात को देखते हुए जाना चाहिए। जब हुकूमत जाने लगी तो आप लोग उसके ऊपर भी एतराज करने लगे। अवाम, मैं मजहर साहब का कमेंट लेके वापस आपके पास आऊंगी, अवाम जो देखते हैं वो सबको देखते हैं। आपने मुझे बहुत इंटरप्ट किया, वैसे मेरा भी एहतजाज आप अभी शुरू में आपने इजाजत दी थी इसलिए मैंने ज्यादा शेर होकर आपको इंटरप्ट किया। मजहर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये नीयत सिर्फ कि अवाम, और शिबली फराज साहब ने ये भी कहा कि हमारी तरजीह खाने पीने की अशिया के ऊपर सब्सिडी देने के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं निचले तबके का, वो एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, अभी वो इस नीयत का इजहार करें कि मैं खुद को जज करूंगा इस बात पे अगर गरीब का हालात ठीक ना हुए 5 साल के अंदर। वो काफ़ी है जब एक तरफ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे कीमतें पहुंच जाए, अवाम कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे? कैसा साबित होगा हुकूमत के लिए? शुक्रिया अफसर। देखिए, अवाम कैसे रिएक्ट करेंगे तो आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा अवाम कैसे रिएक्ट करें। अभी मैं गाड़ी पे पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ और वहाँ जो मोटरसाइकिल वालों की दुआई थी वो मैं वहाँ सुन रहा हूँ, जो सूरत हाल थी वहाँ। ये कभी भी एक आम आदमी के लिए या इवन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए ये मैटर नहीं करता कि किसके दौर में कितनी वो थी। उसे मैटर ये करता है कि आज के रोज़ कितनी कीमतें बढ़ी हैं। उसको ये मैटर करता है क्योंकि वो आज के बाद वो कल का सोच रहा होता है कि कल कौन कौन सी चीज़ें इसके तहत बढ़ जाएंगी। किरायों में इजाफा हो जाएगा और कई चीज़ों में इजाफा हो जाएगा। हर चीज़ को उससे लिंक कर दिया जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नेंस अच्छी नहीं है इसलिए हर चीज़ को लिंक कर दिया जाता है उससे, और लिंक हो भी जाती है किसी ना किसी हद तक। तो मेरा ख्याल है ये क्राइसिस तो PTI को इस क्राइसिस से अपने आप को निकालना पड़ेगा, वरना गुर्बत कम हो ना हो गरीब कम हो जाएंगे, गरीब कम हो जाएंगे।
کیونکہ یہ سچویشن بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ ہر گورنمنٹ کو ایک کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مہنگائی کے، کیونکہ بدقسمتی سے کسی بھی گورنمنٹ کی نے اچھی گورننس کی مثالیں قائم نہیں کی ہمارے ملک میں. تو یہ جو ایک سچویشن ہے، یہ اگر آگے چل کے اور ایگریویٹ ہوئی، قیمتیں اور اوپر گئیں، آئی ایم ایف کا پریشر اور آیا، آئی ایم ایف کی دیگر جو چیزیں ہیں، دیگر جو شرائط ہیں، جب آپ ان پہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ عوام کا سامنا یہ کہہ کے نہیں کر پائیں گے کہ دیکھیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ ایسی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ بول رہا. یہ بہت مشکل ہو جائے گا یہ کہنا. وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں، صحت کارڈ میں، مختلف چیزوں میں آپ نے کچھ ریلیف دینے کی ضرور کوشش کی ہے، لیکن خدا کے لیے اس طرح کے مشورے نہیں دیا کریں جس طرح کے مشورے ان کے وزراء دیتے ہیں. تو ایسا شبلی فراز صاحب آج یہ اعلان کرتے نا کہ کل سے میں سائیکل پہ آیا کروں گا کیبنٹ، اور اسلام آباد میں تو اگر میں یعنی ٹو بی ویری آنیسٹ، اسلام آباد تو چھوٹا سا شہر ہے، اسلام آباد میں اگر سارے منسٹرز کے لیے لاگو کر دیا جائے آرام سے جا سکتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں میں سفر کرنے کے بجائے سائیکلوں میں سفر کریں، تو میرے تو خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک آپٹکس بھی ہوتی ہے نا، آپٹکس اچھی جاتی ہیں جب آپ اس طرح مظہر صاحب اتنی ایکسرسائز کون کرے لیکن بالکل پرائم منسٹر صاحب کی کابینہ کر سکتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتے ہیں. مظہر صاحب آپ کی اجازت ہو میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی، آپ کے اس پوائنٹ کے ساتھ بھی اور اس پہ کرتے ہوئے بھی کہ عوام کے زخموں پہ نمک تب چھڑکا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو حالات ہیں اس کو یا تو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی بات نہ کی جائے کہ عالمی مارکیٹ میں اور موازنہ برطانیہ اور امریکہ جیسے فینسی ممالک کے ساتھ کہ ان کی پر کیپٹا انکم آپ دیکھ لیں، قوت خرید ایک شخص کی دیکھ لیں آپ وہاں پہ اور یہاں پہ دیکھ لیں. صرف امریکہ کی بات کریں، یہ آپ لوگ کریکٹ کر سکتے ہیں بعد میں، مجھے $52,000 ایک شخص کی پر کیپٹا انکم ہے پاکستان کا، اس سے موازنہ کیا جائے صرف $1,200. تو جب اس طرح کے ہم کمپیریزنز کرتے ہیں ان ممالک کے ساتھ تو ہمارے عوام کو مزید دکھ پہنچتا ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو جو اسلام آباد سے آج خبر ہے محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بھی، اور جو حکومت تنقید کاری ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی، جو کردار کشی اور اس طرح کے بیانات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ذکر ہوگا ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں جو مراد سعید حکومتی وزیر ہے، ان کی درخواست پہ کارروائی آج ایف آئی اے نے کی ہے، اور محسن بیگ صاحب جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں، حکومت کے بڑے، پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی بھی تھے، جو کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئے ان کے اگینسٹ، ان کے اوپر تنقید کرنے لگے بڑے کھل کر اور بہت سی باتیں کرنے لگے ان کے اوپر. اور لیکن کچھ دن پہلے ایک شو کے اندر کچھ گفتگو ہوئی تھی زومانی قسم کی، اس کے بنیاد پر یہ مقدمہ درج کروایا گیا. مظہر صاحب میں پہلے آپ کی طرف آؤں گی تاکہ آپ میرے لیے بھی اس گفتگو کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بطور سینئر صحافی کچھ رہنمائی کریں. یہ ایک تو یہ معاملہ ہے جو ٹاک شو میں گفتگو، اس کا کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا اور زومانی بات چیت کی گئی. دوسرا آج جو کارروائی ہوئی وہ اس سے متعلق اطلاعات ہیں کہ 9 بجے مقدمہ درج ہوا، ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر ایف آئی اے بغیر وارنٹ کے محسن بیگ صاحب کے گھر پہنچ گئے. جواباً ان کی طرف سے بھی جو دیکھنے میں آیا وہ ویژولز میں آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے اسلحہ تان لیا اور ایک ایف آئی اے کے اہلکار کو انہوں نے تشدد کا بھی نشانہ بنایا وہاں پہ. تو اس ساری سچویشن کو ہم دیکھیں، اس گرفتاری، تشدد اور دہشت گردی کی دفعات لگنے کو، تو پھر کیسے اس معاملے کو دیکھا جائے؟ دیکھیں اب صاحب بہت سیریس کوسچن ہے جرنلزم کے حوالے سے بھی، ہمیں بہت سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہاں کون سی جرنلزم پروان چڑھ رہی ہے. اس کو اگر ہم نے سیریسلی نہیں دیکھا تو باقی چیزیں چھوڑیں، سب سے زیادہ خود نقصان ہمارا اپنا ہوگا، اور ہو رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، وہ نقصان نظر آ رہا ہے. کئی مرتبہ صرف اس حکومت کو نہیں، اس حکومت کے جتنے وزیر اطلاعات رہے ہیں سب کو، جتنے وزیر مملکت برائے اطلاعات رہے ہیں سب کو میں نے ذاتی طور پہ یہ بات باور کرائی ہے، ان کو ڈاکومنٹس بھیجی ہیں کہ بھائی آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا لیں، ڈیفیمیشن لاز کو بہت بہتر کر لیں. اسی ڈیفیمیشن قانون کو اگر آپ بالکل برطانیہ کی آپ مثالیں دیتے ہیں تو برطانیہ جیسا ڈیفیمیشن لا پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. آپ 2002 کے لا کو بہتر کر لیں تاکہ اس طرح بیٹھ کے کوئی بھی یا ایون ادروائز بھی میں کسی دوسرے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میری ہتک ہوئی ہے تو وہ آرام سے جائے، 3 مہینوں میں اس کے فیصلے ہوں، اس میں آپ ہیوی فائنز رکھیں. اس طرف کوئی بھی نہیں جا رہا. صرف آپ باتیں سن لیں، تقاریر سن لیں، بیانات سن لیں. تو ایک تو گورنمنٹ کی سائڈ سے، اور یہی صرف گورنمنٹ نہیں، پچھلی گورنمنٹ کا بھی یہی ہے
کہ آپ یہ ساری چیزیں تجاویز دی گئی ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ ایک دم وہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا کہ ایک دم آپ جو ہے ایف آئی اے نے ایک دم اریسٹ کیا، انہوں نے کوئی اور بھی کیسز وہ کر لیے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ایف آئی اے کے پاس ایف آئی اے نے اتنا پرومپٹلی ایکٹ کیوں کیا، اور پرومپٹلی ویسے تو کیا نارملی بھی ایف آئی اے اتنا ہی پرومپٹلی ایکٹ کرتی ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے محسن بیگ صاحب کا جو کنڈکٹ تھا، اب مجھے نہیں پتا اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن ہو اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے ان کے وہ آپٹکس بالکل اچھے نہیں لگے اس طرح کے۔ کہ میں کیسے تصور کروں کہ ایک جرنلسٹ کے ہاتھ میں جو ہے وہ پسٹل ہے، اس نے اس طریقے سے، تو مجھے پوری اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا چلیں گی تو آگے بتائیں گے۔ لیکن صرف یہی واقعہ نہیں ہے، دو دن پہلے کراچی میں کیا ہوا، اقرار الحسن کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا، ان کو باقاعدہ ان کے اگر ادھر بھی کچھ پروفیشنل کوسچنز اپنی جگہ، لیکن برہنہ کر کے ٹیم کے ممبران کو کرنٹ لگانا، ان کی ویڈیوز بنانا، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کسی ایک عام شہری کو ہی آپ برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائیں گے تو اس کے کیا مقاصد ہوں گے آپ کے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریاست پر سنجیدہ سوالات ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا وہ رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، اس کے اہلکار، اور آپ نے معطل کر کے بس خاموشی اختیار کر لی، they should be dismissed, they should be arrested immediately۔ انہوں نے تو اس طرح کے واقعات ہم متواتر دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جرنلسٹوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پیرالل ہیں۔ ہمیں بھی سنجیدگی سے بیٹھ کے اس پر گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم کون سی جرنلزم کو پروان چڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ایکشنز ہیں مظہر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف میں آپ کی طرف دوبارہ یہ بات لے کے آؤں گی کہ کیا صحافیوں کو بھی، محسن بیگ صاحب ہمارے پروگرام میں بھی موجود تھے کچھ دن پہلے، ٹاپک بھی وہی تھا جس کے اوپر یہ سارا ایشو بنا ہوا ہے، جو دوسرے کسی شو میں جا کے زومانی گفتگو ہوئی، لیکن ایسی کوئی بات ہمارے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی، تو اس پہ کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ صحافیوں کو سیاسی جماعتوں کو بنانا، ان سے لوگوں کو ملانا، اس طرح کا کردار ان کا ہونا چاہیے، تو پھر ساتھ ان کو جرنلسٹ بھی کہا جائے اس چیز کے بعد، یہ سب ہے۔ لیکن یہ اس کے اوپر اندلیب صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چور ڈاکو بھی نہ کہا جائے کسی کو، جو کہ پرائم منسٹر صاحب خود بار بار کہتے ہیں اپنی اپوزیشن کو بھی، لیکن اس قسم کی گفتگو سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، بڑی غلط بات ہے ذاتی حملے کرنا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے کا کلپ آج لوگوں نے شیئر کیا تھا 2012 کا انفیکٹ، جس میں پرائم منسٹر صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کا دور تھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا ریزرو سیٹس کے اوپر سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، تو کوئی خاتون تھی جو مجھے انشور ہے کہ اس وقت کس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں لوگ مائنڈ کریں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ خود کیسے سلیکٹ ہو کے آئی ہیں۔ تو زومانی باتوں کا تو ایک لمبی ہسٹری ہے ہمارے ہاں، کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ اور آج جو ایف آئی اے نے کارروائی کی اس پہ سوال تو اٹھ رہے ہیں۔ جی اب سے پہلے تو آپ نے چونکہ مجھے بہت دیر سے موقع دیا ہے تو مجھے دو چیزیں فیکچولی کلیریفائی کر دوں، کیونکہ یہ پھر پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیٹرول 148 تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے زمانے میں 24% انفلیشن ہوئی تھی۔ یہ آپ کے پروگرام میں یہ ریکارڈڈ اور سب کے پروگرام میں دکھایا گیا تھا کہ 24% انفلیشن ہوئی تھی، نمبر 1۔ دوسرا $80 80 کا تھا، ڈالر جو تھا وہ اس وقت 80 روپے کا تھا، تو ان کی دونوں باتیں فیکچولی انکریکٹ ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کہہ رہے تھے غربت کا، اور آپ نے بھی مینشن کیا، اس وقت جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں پچھلے 5 سال جو دو ان کے پی ایم ایل این کے تھے اس سے کمپیئرڈ اس وقت پاورٹی کم ہوئی ہے، $1.5 کی 78.4% سے 77.6% ہوئی ہے، اور $3.5 کی 38% سے لے کے 37% تک کم ہوئی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹس ہیں، میں نے آپ نے نہیں بتایا، یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ غربت اب کم ہے، اور ہنگر انڈیکس میں پاکستان 104 سے کم ہو کے 92 پہ آیا۔ اور چیزیں آپ چھوڑیں، اب آئے محسن صاحب کے سر، محسن بیگ کے کویسچن جی پلیز۔ اب محسن بیگ کے کویسچن پہ بالکل ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ آپ پولیٹیکلی جس مرضی کو جو مرضی کریں، اور اگر وہ پولیٹیکل پیسے ہیں، مس یوز ہو رہے ہیں، آپ ان کو جو مرضی کہیں، لیکن کسی کی ذاتی زندگی جیسی بھی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ملتا کہ کسی کی ذاتی زندگی، اور اسپیشلی اگر کوئی پبلک فگر نہیں ہے
تو اس کے بارے اس میں پہ سب کا اتفاق ہے اندلیب صاحب. میں ایک شارٹ سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ 9 بجے مقدمہ درج ہوا, 9:30 FIA پہنچ گئی بغیر وارنٹ کے, اس کا جواب دیجئے. اچھا سن لیں آپ, کیونکہ آپ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو FIA کے نارمل لا پہ. یہ سائبر کرائم کے جو لاز بنے تھے, یہ سیکشن 21D ہے آف PECA سائبر کرائم ایکٹ is cognizable, which means the investigating officer is having the powers under section 5 of FIA Act, under section 5 of PISA rules to arrest the person and to search, seize the property. تو یہ جو سائبر کرائم کے نیچے یہ لاز آئے تھے جس میں یہ ایک بریک کی طرف اسی کے حوالہ دیتے ہوئے سائبر کرائم لاز جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ایک خاتون اندلیب صاحب ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف یہ کہتے ہوئے سائبر کرائم لاز جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ایک خاتون گئی اپنی ہراسمنٹ کا کیس لے کے FIA کے پاس, 3-4 سال ان کا مقدمہ چلا, اور اس کے بعد حالانکہ فیصلہ ان کے حق پہ ہے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے اور خواتین سے کہا کہ آپ مت جائیے گا, اتنا ڈیلے ہوتا ہے, اتنا ہراس کیا جاتا ہے ان مقدمات کے اندر. تو یہ تو معاملہ ہے. یہاں پہ آدھے گھنٹے میں کارروائی ہوئی, کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کے خلاف یہ کہہ رہے تھے کہ میں آنے والے وقتوں میں مزید ایکسپوز کروں گا؟ ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو FIA کی آج کارروائی سامنے آئی محسن بیگ صاحب کے حوالے سے. اب یہ بھی کچھ بعد میں جو ویژولز ہم نے دیکھے ہیں ان میں وہ کافی ان پہ تشدد ہوا تھا عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی, تو ایک تو اس بارے میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. دوسرا پھر اسلحے کا جو انہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کا جو معاملہ آج کیا, اس کے اوپر تنقید یقینی طور پہ ہو رہی ہے, لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ FIA نے کس طریقے کی کارروائی کی ہے. اس کے اوپر عدالت کی طرف سے بھی سوال اٹھایا کہ غیر قانونی طریقے سے آپ نے کام کیا ہے. علی پرویز صاحب, ایک تو یہ معاملہ ہے, دوسرا ایک اور بھی معاملہ ہے, اس پہ بھی آپ اپنا جواب دیجیے گا کہ مریم نواز کے خلاف آج درخواست دی ہے حکومتی رکن عالیہ حمزہ صاحبہ نے, اور یہ جو ایک ایشو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ زیر بحث بھی کل بھی آیا, حکومت کیبنٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ ان کی اہلیہ جو خاتون اول ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہیش ٹیگ ٹرینڈز چلائے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی پڑوسی ملک بھارت کے اندر. تو ذاتی زندگی کے اوپر ہیش ٹیگز چلانا, پھر وہ جو کارکن ہے اس کا کھل کر مریم نواز کا حمایت میں آنا, کیا زیب دیتا ہے ان کو بطور لیڈر ایک اس قسم کے رکن جس کا میں نے جا کے خود پرسنلی اس کا ٹویٹر پروفائل دیکھا, اس میں بڑی نازیبہ قسم کے ٹرینڈز جن کے اوپر آپ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں جب دوسرے صحافیوں کے خلاف بنتے ہیں, تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کو سیاسی طور پہ ان چیزوں سے الگ نہیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو؟ اب صاحب میں کسی فضول قسم کی بحث میں نہیں جا رہا. میں گزارش جو میڈم نے پہلے سیگمنٹ میں آپ سے دوسرے سیگمنٹ میں کی نا کہ ڈالر جو ہے آج وہ 80 روپے کا نہیں ہے, میں گزارش سے میری بات سن لیں. میں نے تو مشورہ نہیں دیا 180 پہ لے جانے کا, یہی لے کے گئی ہیں نا, تو اس کی ذمہ داری میں تو نہیں لے سکتا. اچھا, اب جو آپ یہ بات کر رہی ہیں اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ساری خواتین, چاہے وہ خاتون اول ہوں, چاہے وہ کلثوم نواز صاحبہ ہوں جن کے ICU کے اندر انہوں نے گنڈے گھسا کے تصویریں کھنچوائیں, چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں, چاہے آپ ہوں, سارے قابل احترام ہیں. میں مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پہ آؤں, اس چیز کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جس بھونڈے انداز کے اندر انہوں نے ایک صحافی کی جس کے ساتھ ان کی اختلاف رائے ہے, اس کے ویوز کو انہوں نے بند کرنے کی, ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی. اور اس میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو آپ بار بار پوچھ رہی تھی, کیا اتنی چستی ہی آپ کی ایجنسیز جب کسی اور بندے کی طرف سے کمپلینٹ آتی ہے تو کیا اس معاملے کے اوپر بھی کرتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا سائبر کرائم کے تحت تو ان کو فوراً کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ذاتی مثال دیتا ہوں. میری والدہ عدت کے اندر ضمنی الیکشن لڑ رہی تھیں, ان کے خلاف جعلی ویڈیو بنائی گئی, اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے کمپلینٹ سائبر کرائم کے اندر جمع کرائی. آج تک اس کی تفتیش اور تحقیق FI نے کیوں نہیں کی جب انہوں نے اپنی حلف برداری کے اندر بھی آ کے یہ وہاں پہ اپیل کی تھی؟ تو دلیپ صاحبہ کو چاہیے نا وہاں پہ بھی آواز اٹھائیں کہ پتہ چلے کہ اس طرح کس کی عزت کے اوپر اس طرح سے الزامات لگائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ شوٹ دا میسنجر, جو بندہ پیغام لے کے آ رہا ہے آپ اس کو تو فوراً پکڑ لیں. یہاں پہ پیغام کی بات نہیں ہو رہی نا, میں آپ جی کیوں نہیں ہو رہی, بالکل ایک سیکنڈ کے لیے آپ مجھے نیوز رپورٹ کے لیے تو وہ نہیں تنقید, ایک سیکنڈ افسا آپ مجھے بتائیں وہ گفتگو کس چیز پہ ہو رہی تھی؟ تو جس نے لکھا ہے کیا ان کے خلاف ان کا کارروائی, تو میں آپ سے اور کیا بات کر رہا ہوں, کتاب کو بین کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کتاب کو بین نہیں, ایک سیکنڈ, آپ کے پاس لائبل لاز موجود ہیں, آپ کے پاس ان کو آپ نے ان کے خلاف کوئی ایک چھوٹی سی کمپلینٹ بھی جمع کرائی ہے کسی جگہ کے اوپر. تو جو لوگ اس کتاب کے اوپر بحث کر رہے ہیں ان کو تو آپ FIA کے ساتھ مار بھی پٹوائیں گے اور ان کے اوپر ریاست کے سارے ادارے جو ہیں
وہ بھی اسی طرح ان کے اوپر کھلے چھوڑ دیں گے. پر جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس کے خلاف آپ نے آج تک کیا کیا اگر وہ غلط اس کے اندر. اچھا میرے دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں. بالکل آپ نے یہ جو بات کی میں اس پہ لے کے جاتی ہوں آگے بھی بات. برطانیہ کے لاس کے خاتون وہاں پہ رہتی ہے جنہوں نے کتاب لکھی, اس پہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ, کیونکہ پاکستان نہیں آتی, پاکستان نہیں آتی, پاکستان میں. ہاں بالکل بالکل. اچھا دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ابھی آپ نے کہا تمام خواتین کی عزت, اسی طرح بالکل تمام خواتین کی ایک طرح ہونی, ہر انسان کی, مطلب کوئی مرد ہو یا خاتون ہو, ان سب کی رسپیکٹ ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. خاتون اول کے بارے میں ہیش ٹیگز بنائے گئے. مریم صاحب اتنی کھل کے کیوں حمایت کر رہی ہیں ان شخص کی, ان کے لیے وکیل بھی مقرر کر دیا گیا؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو دو نہیں ایک پاکستان کے دعوے دار تھے, انہوں نے جو معیار یہاں پہ سیاست کا طے کیا نا, اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح آپ کو جو مقابلے کے اوپر لوگ آئیں گے اور اس کے مطابق ہوں گے. میں نے تو آپ سے پہلے بالکل نہیں کرنا چاہیے, میں نے تو آپ سے پہلے بات کی نا جی کہ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ یہ کام کر رہی ہے, وہ ان کی کھل, آپ جا کے ٹویٹر دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا. آپ میری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی اگر آپ نے تحقیق اور تفتیش کروانی ہے تو پیمرا کے اندر کمپلینٹ کریں گے نا, آپ سائبر کرائم کے اندر جا کے کمپلینٹ کریں گے نا, تو ایک قانون کے مطابق اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو آپ وہاں پہ جا کے اس کے خلاف تحقیق اور تفتیش کریں. آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ریاست کے ادارے جو ہیں ان کو آپ اس بندے کے اوپر چھوڑ دیں اور اسی طرح بغیر اس کو شو کاز نوٹس سرو کیے ہوئے آپ ان کو اٹھوا کے حراست میں پھینک دیں. کیا یہ وہ طریقہ کار ہے جو آج محسن بیگ صاحب نے بتایا کہ عام کپڑوں کے اندر ایف آئی اے کے اہلکار بغیر کسی وارنٹ کے, جو سنا ہے کہ اسلام آباد کے کسی جج نے جس کو انلیگل بھی قرار دے دیا ہے, کیا آپ اس طرح سے ریاست کو, اداروں کو استعمال کریں گے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف؟ آپ قانون کے تابع ہو کے کسی قانون کے مطابق, کسی ضابطے کے مطابق ان چیزوں کی تفتیش نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. پر یہ روایت عمران خان صاحب نے ڈالی ہے اینڈ انفارچونیٹلی اب یہ چیز اس طرح سے پروان چڑھ رہی ہے, پر ہم سب کو ذمہ داری لینی چاہیے اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ لوگ اس طریقے سے ہی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, جو نئے ٹرینڈز ہیں, یہ ہمارے ملک میں سیاسی تاریخ میں رہا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف کس قسم کے ان کو ٹائم دیا جاتا تھا اور الفاظ استعمال کیے جاتے تھے, لیکن یہ ایک نیا سلسلہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کے تھرو سٹارٹ ہوا ہے. اس کو ہم بھی اپنے پروگرام سے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے اگر کارروائیاں اس قسم کی جائیں گی, پک اینڈ چوز کر کے کی جائیں گی, تو اس پہ بھی سوال اٹھتے ہی رہیں گے. میں ایک شارٹ بریک کے بعد ایک سوال مظہر صاحب سے اس موضوع پہ مزید کروں گی, اور اگر وقت بچا تو کچھ خبر لیں گے ہم اپوزیشن کے حوالے سے بھی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں جو ایک واقعہ آج ادھر پیش آیا اسلام آباد میں, ایف آئی اے کی طرف سے گرفتاری محسن بیگ صاحب کی, اور اس قسم کے جو ٹرینڈز آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. مظہر صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ خاص طور پہ, میں جس کے لیے خاص طور پہ میں چاہتی تھی آپ آج بات کریں کہ صحافیوں کے حوالے سے ان کا سیاسی ایکٹیویٹی میں ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب کے جو دھرنے تھے اس کے اندر بھی شریک ہوتے رہے کچھ صحافی, بعد میں وہ اوپینینز بھی دیتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ محسن بیگ صاحب جو آج کل تنقید کرتے ہیں اس پہ شہباز گل آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے, جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے انکار کر دیا تو وہ کھل کے مخالف ہو گئے حکومت کے اور بیانات دینے لگے. تو یہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بطور صحافی کہنا چاہیے؟ دیکھیں اب صاحب, تو مسئلہ یہ کہ جرنلسٹ کی کوئی ڈیفینیشن ہمارے یہاں اس طرح رہی نہیں ہے, نہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے. اصل چیز یہ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ ایف آئی اے کا جو ایکشن تھا, یہ پیکا 2016 جو ہے, اس کے 70% جو کیسز بنے ہیں وہ جرنلسٹوں یا رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف بنے, اور کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایف آئی اے وہ پروف کر سکی. کیونکہ آپ بہتر ہوتا ایف آئی اے محسن بیگ صاحب کو ایک نوٹس دیتی, درخواست ان کو آئی تھی, ایک نوٹس دیتی, بلاتی اپنے دفتر, نہیں آتے تو ایک طریقہ کار کے تحت جا کے ان کو گرفتار کر سکتے تھے. دوسری چیز یہ کہ جرنلسٹ اور گورنمنٹ کیوں ایڈورسریز ہمیشہ ہوتے ہیں؟ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جرنلسٹ ایڈورسریز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی صحافت کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ رہے ہیں اور بہت اچھے صحافی رہے ہیں جنہوں نے صحافت کی, جنہوں نے اپنے کالمز لکھے, اور پھر ہمیں وہ لگا کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہو گئے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے اپنی صحافت کو خیرباد کہا اور آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہو گئے. مشاہد حسین صاحب بہت اچھے ایڈیٹر تھے, لیکن انہوں نے جرنلزم چھوڑ دی, وہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہو گئے, وہ پھر ایکسیپٹیبل ہے. لیکن آپ صحافت کو سیاست کی سیڑھی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل ونگز کے حصے دار بن جائیں.
ये नहीं हो सकता। अब हमारी अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड्स हमने बहुत ज्यादा देखे, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मीडिया की कमजोरियां हैं, उसकी वजह एडिटर्स का ना होना है, उसकी वजह यह है कि मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया बॉडीज हैं, और खासतौर पे ओनर्स की, एडिटर्स की, वर्किंग जर्नलिस्ट की, उन्होंने अपने उनके जो भी कोड ऑफ एथिक्स हैं उन पे कभी भी उन्होंने इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी इस चीज को इसके लाइन ड्रॉ नहीं की कि जी आपको क्या करना है और क्या करना है। अब ये जो प्रोग्राम्स जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, जिस प्रोग्राम्स की बात आप कर रही हैं, उस एडिटोरियल वीकनेस थी ना उस प्रोग्राम में, सीरियस एडिटोरियल वीकनेस थी। ऐसे मैं बेशुमार प्रोग्राम्स बता सकूं। तो जब तक आप हुकूमत को जो कुछ करना है हुकूमत वो नहीं कर रही, हमें जो कुछ करना है हम वो नहीं कर रहे, तो जाहिर है एक अनार्किस्ट सिचुएशन में यही होगा, और बहुत खतरनाक ट्रेंड बनने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन से पहले इतनी खौफनाक लड़ाई होने जा रही है जिसकी कैजुअलिटी मीडिया बनेगा। ये मजहर साहब आप जो बात करें, वक्त थोड़ा बहुत ही कम है, एक एक कमेंट, अब दोनों जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे हैं और दोनों आप लोग हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल सियासतदान हैं, एक एक कमेंट कीजिएगा कि क्या तरीका कार हो कि इस किस्म के ट्रेंड्स का खात्मा। आप अंदलीब साहब पहले बात कीजिएगा कि आपकी जमात की तरफ से, और दूसरा इस मामले पर अब हुकूमत के ऊपर है कि जरा इंसाफ के तकाजों को रखा जाए मद्देनजर, क्या किया जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा है। अब हम आप देखें कि आपके पास एविडेंस है कि मरियम नवाज की ऑडियो है जो कह रही मेरी है, और वो खरीद रही है, सहाफियों के नाम ले रही है और मीडिया ओनर्स के नाम ले रही है। ये तो, और आपको पता है नजम सेठी को, ये आप ये बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, नजम सेठी को नवाज शरीफ ने घर में घुसवा के लोगों को उनके बेडरूम में उनको फैंटी लगाई थी, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करवाया था, उनकी बीवी को अंदर ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया था। अब आप लोगों ने क्या मुख्तलिफ किया? चेंज हो गया सारा। तो ये तो मतलब ये फैक्ट्स हैं, ये इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है सारा, और ये यही करते रहे। किसी को पीसीबी का हेड बना दिया, किसी को पीटीवी का हेड बना दिया मीडिया वाले को, किसी को मिनिस्टर बना दिया आजाद कश्मीर में, किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को पीएचए का हेड बना दिया। ये जब ये आप कहते हैं कि आपने क्या, आप लोगों ने क्या मुख्तलिफ किया अंदलीब साहबा? इल्जाम तो आप लोगों पे लगता है कि आप लोगों ने ये इन ट्रेंड्स की बुनियाद आप लोगों ने रखी। मैं वैसे एक कमेंट चाह रही थी सिर्फ आप लोगों का, लेकिन ये कहते हुए मैं अली साहब की तरफ जाऊंगी कि कुछ अर्सा पहले हमारी सीनियर हैं आसमा शराई साहबा, खुद गरीदा जिनके शो के अंदर ये सब बातें, उनके ऊपर जो ट्रेंड्स चलाए गए मैं उनका रिपीट भी नहीं कर सकती, उनको खुद हुकूमती शख्सियात और पीटीआई के ऑफिशियल पेज ने रीट्वीट किया और मजीद परवान चढ़ाया। अली परवेज साहब, कैसे मेक श्योर किया जाएगा आपकी जमात की तरफ से कि आइंदा इंतखाबात से पहले वो मामलात ना बने जो मजहर साहब कह रहे हैं कि उनको बनते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो मैं मैडम से गुजारिश करूंगा और इनकी तवस्सुत से आलिया हमजा साहिबा से भी कि मरियम नवाज फोबिया से बाहर आ जाएं। ये जो पाकिस्तान है ना, ये कोई रियासत या कोई बादशाहत नहीं है यहाँ पे जहाँ पे वजीर आजम साहब की ख्वाहिश के मुताबिक सारी चीजें चलेंगी। रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस किस्म के लोगों को मैं आ रहा हूँ ना जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें जो भी किसी ने गलत किया है, आपके पास कवानीन और एक जाब्ता मौजूद है, उसके तहत आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगले बंदे को ये राइट दें कि वो उसको डिफेंड कर सके। अगर किसी को उन्होंने वकील मुहैया कर दिए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो गुजारिश ये है, आप रियासत के इदारों को जो बादशाहत समझते हुए जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, ये वो जहर है जो आप बो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और नफरतें आप परवान चढ़ा रहे हैं। जो भी किया जाए कानून के मुताबिक किया जाए ताकि हुकूमत के ऊपर भी सवाल ना उठे, और असल में अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी हो सके। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब आपका, अंदलीब अब्बास साहिबा आपका भी, और मजहर अब्बास साहब आपकी शिरकत बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज के लिए इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह ऑपोजिशन के तरीका कार पे बात करेंगे। खुदा हाफिज।